السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سنن ابن ماجہ ابواب التجارات عنوان نمبر 36، باب النہی عن الغش، دھوکہ دینے کی ممانعت کا بیان۔ حدیث نمبر 2224۔ حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان عن العلاء بن عبد الرحمن عن نبیہ عن نبی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل یبیع طعاما فادخل يده فیہ فاذا هو مغشوش فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من غش۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو غلہ فروخت کر رہا تھا۔ آپ نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ اس میں دھوکہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عالم اور حکمران کو عوام کے حالات سے براہ راست آگاہی حاصل کرنا اور ان کی غلطیوں پر بروقت تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ اور غلے کے اندر دھوکہ کیا تھا؟ اس غلے کے اندر دھوکہ جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ بارش کی وجہ سے غلہ بھیگ چکا تھا، تو اس نے بھیگا ہوا غلہ نیچے کر دیا اور اوپر خشک کر دیا تاکہ وہ جو غلہ بھیگا ہوا ہے وہ چھپ جائے اور دیکھنے والا جب دیکھے تو اس کو خشک ہی نظر آئے۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی یہ مومنوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ اس کا مسلمانوں کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہے کہ مسلمان ہو کر یہ کام کرے۔ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کا اگر وہ اپنے آپ کو فرد سمجھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کاروبار کے اندر دھوکہ نہ کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دھوکے کی کئی صورتیں موجود ہیں جو کہ سب کے سب حرام ہیں۔ مثال کے طور پر جھوٹ کو چرب زبانی سے سچ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، باطل کو حق کے رنگ کے اندر پیش کرنا، سودے کا عیب ظاہر نہ کرنا اور اچھے مال میں ادنا اور نکما مال ملا کر عمدہ مال کی قیمت وصول کرنا، یہ سب دھوکے کی ہی صورتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2225۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا ابو نعیم حدثنا یونس بن ابی اسحاق عن ابی داود عن ابی الحمراء قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال لعلك غششت من غشنا فليس منا۔ یہ روایت سند کے لحاظ سے انتہائی ضعیف ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو الحمراء جن کا نام ہلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس کے پاس ایک برتن میں کھانے کی چیز یعنی گندم یا کھجور وغیرہ تھی۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، پھر فرمایا شاید تو نے دھوکہ کیا ہے، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، لیکن جو آخری الفاظ ہیں وہ پیچھے بھی آپ نے سن لیا اور اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو دھوکہ دینا یہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔